غازی عباس کو لپٹ گئی سکینہ، باب الحوائج غازی عباس کو لپٹ گئی سکینہ. چچا دیکھتے نہیں علی اصغر بے ہوش ہوتا ہے، کبھی مٹھی باندھتا ہے کبھی مٹھی کھولتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے. چچا آپ نے ہماری ہر بات مانی. چچا آج آپ کی بھتیجی کو پانی چاہیے، چچا آپ پانی لا کر پلائیں. مولا حسین کے یہ منظر دیکھا، غازی عباس نے مشکیزہ اٹھایا، کندھوں پہ ڈالا، غازی کا ہاتھ پکڑا. میرے غازی کہاں جا رہے ہو؟ پانی لانے. سکینہ نے پانی کا مطالبہ کیا ہے. آپ نے فرمایا نہیں تم مت جاؤ، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی. تو میرا علمدار ہے، تو میری ہمت ہے، تو میرا حوصلہ ہے میرے بھائی، میں تجھے نہیں جانے دوں. مولا میری بچی نے پانی مانگا ہے، مجھے آپ جانے دے، میں ابھی پانی لے کر آؤں گا. کندھے پہ مشکیزہ ڈالا اور فرات کی طرف چلے. یہاں تھوڑی دیر میں غازی کا کچھ تذکرہ کروں، اس امید پر غازی کی شہادت پڑھنے سے پہلے ان کا کچھ تذکرہ کر لوں تاکہ پتہ چلے یہ عباس کون. ہم سنی عباس کو اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت سرکار نظمی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، جس وقت بی بی زہرا پاک دنیا سے جا رہی تھی تو دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے مولا علی کو وصیت کی تھی، علی میرے بعد تم دوسرا نکاح تو کرو گے، میرے بعد تم دوسرا نکاح کرو گے. مولا کائنات نے سوچا کہ دنیا سے جا رہی ہے، کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر پیش کر رہا ہوں، جو جہاں ہے وہاں دلوں میں جائز مرادیں لیں. باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے، دعا کریں. 1000 دعاؤں کی دعائیں یہ، تمناؤں کی تمنا یہ، اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کا وفادار رکھے اور جنت میں انہی کے پڑوس میں اللہ ہمیں ٹھکانہ عطا فرمائے. آپ نے کہا تھا کہ آپ نکاح تو کرو گے نا. آپ نے سوچا دنیا سے جا رہی کیا دل دکھاؤں، چپ تھے. کہا نکاح کرو گے نا، کرنا ضرور کرنا، لیکن میری ایک گزارش ہے، ایسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا کہ جس کی بہادری پورے عرب میں مشہور. میرے مولا نے کہا تھا آخر بہادر گھرانے سے کیوں نکاح کرنے کی بات کرتی ہو؟ تو کہا کہ اگر بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرو گے تو اس سے تمہیں بہادر بیٹے پیدا ہوں گے، اور وہ بہادر بیٹے کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے. اور بی بی زہرا نے دنیا سے جاتے جاتے دعا کی تھی دنیا سے، اللہ میرے بعد علی جب کسی عورت سے نکاح کرے اسے بہادر بیٹے دینا تاکہ وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. پھر مولا کائنات نے اپنے بھائی عقیل ابن ابو طالب سے کہا تھا کہ تم نسب کے معاملے میں بڑی مہارت رکھتے ہو، یہ بتاؤ عرب میں سب سے زیادہ بہادر گھرانہ کون ہے؟ تو کہا کہ حزام کا گھرانہ بڑا بہادر ہے، اس کی بیٹی سے نکاح کر لو. اتفاق سے اس خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا. اللہ اکبر. جب یہ نکاح میں آئی فاطمہ بنت حزام، فاطمہ بنت حزام یہ حضرت عباس کی ماں ہے، جب نکاح میں آئی تو پہلی رات کو کہا تھا علی میرا نام بھی فاطمہ ہے، حسین اور حسن کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، مجھے کبھی فاطمہ کہہ کے نہ پکارنا، مجھے کبھی فاطمہ کہہ کے مت پکارنا. جب تم فاطمہ کہو گے حسن حسین اور زینب کلثوم کو اپنی فوت شدہ ماں یاد آئے گی، ان کو یتیمی کا احساس ہوگا، یتیمی کا احساس، اس لیے مجھے فاطمہ مت کہنا، کسی دوسرے نام سے پکارنا. تو سیدہ فاطمہ کی دعا کا خیال کرتے ہوئے مولا کائنات نے کہا تھا پھر ہم تمہیں ام البنین کہا کریں گے، یعنی بیٹوں کی ماں، تاکہ تمہیں اللہ بیٹے ہی بیٹے عطا کرے. اور پھر اللہ نے ان کو لگاتار 4 بیٹے دیے تھے، جس میں سے غازی عباس تھے. عباس سیدہ پاک کی دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے، اور عباس خاص 3 بھائی تو اور بھی تھے، وہ بھی بڑے عاشق تھے امام حسین کے، لیکن عباس زیادہ عاشق تھے. حضرت عباس کی ولادت کا ذکر یوں کیا جاتا ہے، امام حسین 5 شعبان کو پیدا ہوئے اور عباس غازی 4 شعبان کو پیدا ہوئے. اور پھر جب غازی پیدا ہوئے عباس، خاص سن لیں آپ، شاید یہ سال بھر بیان نہیں ہوتا، غازی عباس جب پیدا ہوئے اپنے بابا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے تھے. عباس غازی عباس آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے تھے. مولا کائنات نے گود میں لیا، آنکھیں نہیں کھولی. امام حسن نے گود میں لیا، آنکھیں نہیں کھولی. جب امام حسین نے گود میں لیا عباس نے آنکھیں کھولی. گویا کہ پہلی مرتبہ عباس نے دنیا میں آگے سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا وہ چہرہ تھا امام حسین کا چہرہ. ابھی آگے شہادت پڑھوں گا تو یہ بھی پتہ چلے گا، پہلے جس کا چہرہ دیکھا وہ حسین تھے، اور آخری میں جس کا چہرہ دیکھا وہ بھی حسین. بہت پیار تھا دونوں بھائیوں میں، بہت پیار تھا. امام بلکہ ام البنین نے امام حسین کے حوالے کر دیا تھا، تم ہی اس کو پالو، اس کی پرورش تم ہی کرو. بہت خوبصورت تھے.
اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے عرب والے ان کو قمر بنو ہاشم کہتے تھے، خاندان بنو ہاشم کا چاند. اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے. اور حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی خصوصیت تھی، اونچا قد تھا، بڑا چوڑا جسم تھا. اگر گھوڑے کی زین نہ ہو اور پیر نیچے رکھیں تو گھوڑے پہ بیٹھ کر ان کے پیر زمین کو رگڑتے تھے. اتنا اونچا قد اللہ نے دیا تھا، اتنی شان تھی، خوبصورتی وہ، حسن وہ، جمال وہ. اور پھر مدینے میں جب تک رہے، مدینہ طیبہ میں، تو غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مدد کرتے تھے، یتیموں کی پرورش، بیواؤں کا خیال کرنا. یعنی کہ جو گھر میں آیا اس کو جو ہاتھ میں آیا اٹھا کے دے. بڑے سخی تھے، اس لیے لوگ ان کو باب الحوائج کہتے تھے، حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ. یعنی اگر کسی کو کوئی مسئلہ، کوئی مسافر آئے، کوئی مسافر وہ کہے میں پریشان ہوں، لوگ کہتے تھے عباس کیا چلے جاؤ تمہاری مراد پوری ہو جائے. یعنی وہ کسی کو خالی لوٹاتے نہیں تھے. اور آج بھی ان کے مزار کی یہ شان ہے، آج بھی ان کے مزار کی یہ شان ہے. ان کے مزار پہ جو چلا جائے، جو مراد مانگے اللہ اس کو عطا کرے. باب الحوائج ان کا ذکر میں کر رہا تھا. یہ تھے عباس. آپ نے مشکیزہ کندھے پہ رکھا اور مشکیزہ کندھے پہ رکھ کر کے آپ جو ہے امام علی مقام کو دیکھتے ہیں اور نکلتے ہیں. وہاں پر ہزاروں اشقیاء تھے، شقی القلب لوگ جو فرات پر پہرا لگا کر کے کھڑے تھے. غازی وہاں پہنچے، انہیں سمجھانے کی کوشش، نہیں مانے تو تلوار چلائی. اور تلوار چلاتے ہوئے گاجر مولیوں کی طرح کاٹتے ہوئے غازی عباس نے انہیں ہٹایا. گھوڑے سے اترے، پانی سے مشکیزہ بھرا اور کندھے پہ ڈالا. پھر خیال آیا کہ تھوڑا پانی میں پی لوں. پانی اٹھایا، چلو میں پینا چاہتے تھے کہ سکینہ اور علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی. تو سوچا کہ میں پانی لینے آیا ہوں، پانی پینے نہیں آیا. آپ نے پانی چھوڑ دیا کہ آل حسین پیاسی ہو اور میں پانی پی لوں. آپ نے پانی چھوڑ دیا. گھوڑے پہ بیٹھے. اب عمر بن سعد کی طرف سے حکم آ گیا تھا، ایک قطرہ پانی خیمہ حسینی میں پہنچنا نہیں چاہیے. اگر وہ پانی پہنچا تم جان بچا کر نہیں جا سکو گے. یہ بھوکے پیاسے 3 دن کے ایسا لڑ رہے ہیں، اگر پانی ان کو مل گیا تو کوئی بچ کر کے نہیں جائے گا. تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے. پانی نہیں پہنچنا چاہیے. ہزاروں کا لشکر ادھر بھیج دیا گیا، لیکن عباس تھے، وہ غازی عباس لڑتے رہے. اور لڑتے لڑتے کیفیت یہ ہوئی کہ اب ہمت نہیں تھی مقابلے کی. کسی نے، ظالم نے کہا اس کا بازو کاٹ. ایک ظالم نے حملہ کیا، غازی عباس کا ایک بازو کاٹا. آپ نے جب بازو کٹا تو دوسری طرف مشکیزہ تھاما اور اسی ہاتھ سے آپ لڑتے رہے، ایک ہاتھ سے. دوسرا بازو بھی کٹا. جب دوسرا بازو کٹا تو مولا عباس نے وہ مشکیزہ دانتوں میں پکڑ اور دانتوں میں پکڑ کے گھوڑے کو ایڑ لگائی. اس لیے کہ فرات دور تھا، خیمے، کیونکہ اس طرف فرات تھا، اس طرف خیمے تھے. پانی بند کرنے کے لیے انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا. ایڑ لگائی، آواز آئی، تیروں کی بوچھار کر دی. دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے غازی کے، حضرت عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے اور دانتوں میں مشکیزہ پکڑ لیا تھا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی. کسی طرح میں پہنچ جاؤں. ادھر گھوڑے کو ایڑ لگی، ادھر آواز آئی، تیروں کی بوچھار کر دو. ظالموں نے چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار کر دی اور پھر ایک تیر ایسا لگا کہ وہ مشکیزے کو چیرتا ہوا غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا. ادھر غازی کے سینے میں تیر لگا، تیر پر تیر لگتے گئے. غازی جو ہے وہ زمین پر آنے لگے، رونے لگے تھے غازی عباس کہ میں پانی لانے میں بظاہر ناکام رہا. غازی زمین پر آئے. آپ تھوڑا تصور کریں، جب کوئی گرنے والا گرتا ہے تو گرتے وقت وہ اپنے ہاتھوں کو سہارا بناتا ہے تاکہ اس کے سر کو چوٹ نہ آئے، اس کے جسم پہ چوٹ نہ آئے، اور ہاتھوں کو لگتی ہے تو سر بچ جاتا ہے. لیکن غازی تھے، دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے اور دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے. اب غازی جیسی گھوڑے سے زمین پہ آواز لگائی، مولا میری خبر لو. غازی نے کہا مولا میری خبر لو. جیسے ہی غازی نے کہا مولا میری خبر لو، گویا کہ میدان کربلا غازی کی آواز سے گونج گیا، مولا میری خبر لو. حسین نے کہا میرے بھیا میں ابھی آیا. اور آپ نے گھوڑے کو تیز سے دوڑایا اور دوڑا کر کے پہنچے تو غازی کا پورا چہرہ خاک آلود ہو چکا تھا. اور مولا نے اپنے غازی کے سر کو، جناب عباس کے سر کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد چہرے کا غبار صاف کیا، زلفیں صاف کی، سر پر ہاتھ پھیرنے لگے. حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک پائی، آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی. مولا عباس امام حسین کی گود میں تھے. ہائے ہائے، جینا ہو تو ایسا، مرنا ہو تو ایسا. پیدا ہوتے ہی گود میں آئے تھے اور اب بھی حسین کی گود میں تھے. غازی نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے کہا مولا راضی ہے نا آپ مجھ سے؟ عباس نے کہا امام حسین سے مولا آپ راضی ہیں نا مجھ سے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے غازی تو نے وفا کا حق ادا کیا،
اللہ تجھ جیسا بھائی سب کو عطا کرے۔ غازی نے کہا مولا ایک آخری وصیت ہے میری، اگر پوری کرو تو آپ کا احسان ہوگا۔ حسین نے کہا میرے غازی کون سی بات تیری پوری نہ کی جو یہ نہ کروں گا؟ کہا مولا وعدہ کرو اس وصیت کو پورا کرو گے۔ امام نے کہا کہو کیا وصیت ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا مولا میں دیکھ رہا تھا صبح سے اب تک جو بھی شہید ہوتا تھا آپ اس کے لاشے کو لے کر کے جاتے تھے اور خیمے میں رکھ دیتے تھے۔ میرے مولا میری گزارش ہے میرا لاشا یہاں سے اٹھا کے نہ لے جانا، خیمے میں مت لے جانا۔ مولا نے کہا عباس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دشمن کے نرغے میں تیرا لاشا چھوڑ جاؤں گا؟ مولا ہاں وجہ یہ ہے کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے نکلا ہوں کہ سکینہ میں ضرور پانی لاؤں گا، اگر میرا کٹا ہوا لاشا لے جاؤ گے تو سکینہ کا صبر ٹوٹ جائے گا مولا، اور وہ انتظار نہ کر سکے گی، سکینہ کا صبر ٹوٹے گا، وہ بے چین ہو جائے گی۔ مولا میں چاہتا ہوں میرے لاشے کا جو ہو وہ ہو، لیکن میرا لاشا یہی چھوڑ جائے اور سکینہ کو خبر مت ہونے دینا کہ تیرے چچا کی شہادت ہو گئی۔ جتنی دیر تک مولا میرا لاشا نہ پہنچے گا اتنی دیر تک سکینہ میری آمد کا انتظار کرتی رہے گی، اور جتنی دیر تک انتظار کرتی رہے گی اتنی دیر تک سکینہ کو صبر ہوتا رہے گا کہ میرا چچا آئے گا، میرا چچا آئے گا، میرا چچا آئے گا، اور اس کو صبر اس کا بڑھتا رہے گا۔ اس لیے آپ میرے لاشے کی پرواہ نہ کریں، مجھے یہی چھوڑ دے مولا۔ امام عالی مقام کو یہ وصیت کر رہے تھے۔ امام نے کہا تیری وصیت تو پوری کر دوں گا، لیکن میری بھی ایک خواہش تو پوری کر دے عباس، دنیا سے جاتے جاتے میری بھی ایک تمنا پوری کر دے۔ سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کہتے رہے عباس تو نے مجھے کبھی بھائی نہیں کہا، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دے میری تمنا پوری ہو جائے گی۔ عباس نے کہا نہیں مولا، میری ماں آپ کی امی کی کنیز ہے، اگرچہ میرا اور آپ کا باپ ایک ہے لیکن آپ بنت پیغمبر کی اولاد ہے، آپ فاطمہ کے بیٹے، میری ماں آپ کی ماں کی کنیز ہے، میں کنیز زیادہ ہوں، اس لیے آپ کو بھائی کیسے کہوں؟ مولا نے کہا، حسین پاک نے کہا عباس میری خوشی کے لیے ایک بار بھائی کہہ دو۔ اتنی گفتگو میں عباس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ عباس نے حسرت کی آنکھوں سے علی امام حسین کی چہرے کو دیکھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی، اور مولا حسین کہہ رہے تھے ایک بار بھائی کہہ دے عباس، ایک بار بھائی کہہ دے۔ سانسیں اکھڑ رہی تھی، آنکھیں پھٹ رہی تھی، امام علی مقام کا چہرہ دیکھا اور اکھڑتی ہوئی سانسوں سے اکھڑتی ہوئی سانسوں سے ہلکی سی آواز میں کہا بھیا، ہلکی سی آواز میں، تصور کریں آپ کربلا کا، ہلکی سی سانسیں اکھڑ رہی تھی، ہلکی سی آواز میں کہا بھیا، اور اسی بھیا پر عباس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسین نے کہا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا درد بھرا واقعہ سماعت کیا۔ لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، بھائی کے دل سے پوچھئے بھائی کے داغ کو۔ حضرت امام حسین اتنی لاشیں میدان کربلا سے اٹھا کر کے لائے، لیکن آپ نے کمر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ لیکن جب حضرت عباس نے جام شہادت نوش فرما لیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کمر پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح کے اور واقعات بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔